بڑا اہم کام آپ حضرات انجام دے رہے ہیں اور مدرسہ جامعہ سے کا بہت اہم انجام دیا جا رہا ہے. ہمارا شریعہ کا بورڈ کا کہنا چاہیے چوری دامن کا ساتھ. اس کے لیے جو جدید وسائل خاص طور سے جو اختیار کیے گئے ہیں وہ پہلے شاید اس انداز سے نہ کیے گئے ہوں. یہ تجربہ ہمارے امیر شریعت صاحب کو جتنا ہے اتنا اور لوگوں کو کم ہوگا. تو یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ ایک تو تسلسل ہے جو بزرگوں کا کام جاری تھا الحمدللہ جاری ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جاری رہے گا. اور مزید جو جدید وسائل اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ اور قابل مبارکباد وقت کے سلسلے کی. اس میں بڑی محنت کی ہے اور وہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے مزید بورڈ کو بھی فائدہ ہوگا. ہمارا شریعہ پر تو ہمارے ہندوستان کے علماء کو ناز رہا ہے کہ ہندوستان میں کوئی شاید دوسرا ایسا ادارہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کے بڑے عالم حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم ہیں. دارالعلوم ندوۃ العلماء بطور اور بحیثیت ادارہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. حضرت میں فکر و نظر پر پہلی دفعہ آپ کا استقبال کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں. آپ کا بہت استقبال. آپ کی محبت ہے یہ اور بڑی خوشی ہے ہمیں یہاں حاضری دیکھ کر. یہ تو ہمارے لیے قابل فخر ادارہ ہے. ہمارا شریعہ پر تو ہمارے ہندوستان کے علماء کو ناز رہا ہے کہ ہندوستان میں کوئی شاید دوسرا ایسا ادارہ نہیں ہے. اور یہ بزرگوں جو کوشش کی تھی الحمدللہ ایک اجتماعی نظام کی اور اس کا فائدہ اس صوبے ہی کو نہیں ہوا بلکہ اس سے بہت دوسرے صوبوں میں بھی فائدہ اٹھایا گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اپنی اجتماعیت کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم اس پر مبارکباد بھی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور دوسرے صوبوں میں اس سے جو فائدے اب تک اٹھائے جاتے رہے ہیں خاص طور تربیت قضا والا کا جو نظام یہاں رہا ہے الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا. تو یہ ایک بہت قابل قدر کام ہے اور اس کو باقی رہنا چاہیے. جی تو پہلا سوال حضرت آپ سے یہی ہے کہ عمارت شریعہ کو آپ نے شروع سے دیکھا ہے تو عمارت شریعہ کل جو گزرے ہوئے اوقات آپ نے دیکھے اور عمارت شریعہ کو جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس پر اپنے مختصر تاثرات کا اظہار فرمائیے. مجھے بہت زیادہ آنے کا موقع تو نہیں ملا. میں نے زیادہ تر باتیں سنی ہیں اور کبھی مشاہدہ بھی 2-1 مرتبہ آ کر کیا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ ایک تو تسلسل ہے جو بزرگوں کا کام جاری تھا الحمدللہ جاری ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جاری رہے گا. اور مزید جو جدید وسائل اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ اور قابل مبارکباد ہے. یہ بات اس لیے کہ موجودہ دور میں اس کی ضرورت ہے. اگر ہم بالکل قدیم وسائل کے ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائیں. تو الحمدللہ یہ نیا جو دور ہے اس میں الحمدللہ جدید وسائل بھی اختیار کیے جا رہے ہیں کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ قابل مبارکباد ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے نظام مستحکم ہوگا اور اس کا فائدہ اور مزید بڑھے گا اور اس سے لوگ دوسرے علاقوں میں بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے آپ بھی سیکریٹری ہیں اور جو امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال وہ بھی بورڈ سیکریٹری ہیں. تو حضرت آپ لوگوں کو کیسا تعاون ملتا ہے امیر شریعت سے اور اس عمارت شریعہ سے اس پر بھی آپ کچھ فرمائیں. ماشاءاللہ میں کیا عرض کروں. میں تو نام کا سیکریٹری ہوں اور ہمارے امیر شریعت ماشاءاللہ واقعی فعال سیکریٹری ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور ان سے تو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے بورڈ کو. ہم تو دیکھتے ہیں میٹنگوں میں بھی اور جس طرح انہوں نے ابھی تازہ جو صورتحال چل رہی ہے وقت کے سلسلے کی اس میں بڑی محنت کی ہے اور وہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے مزید بورڈ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا شریعہ کا بھی ایک اچھا چہرہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ سامنے آئے گا. 2 موقع تھا ایک تو یونیفارم سول کوڈ کا اور اسی طرح جب یہ وقف ترمیمی بل کا مسئلہ آیا تو تقریباً 6 کروڑ رائے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجی گئی. تو یہ کوشش بھی رہی تو اس کوشش پر بھی آپ فرمائیں کہ یہ کیسی کوشش رہی اور اس سے کتنی مدد ملی بورڈ کو. اور ہمارا شریعہ کا بورڈ کا کہنا چاہیے چوری دامن کا ساتھ. یہ بورڈ کا جو آغاز ہوا حضرت سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے محرک ہیں بانیوں میں ہیں. اس وقت سے یہ تعلق ہمارا شریعہ کا بورڈ سے قائم ہے اور آج تک وہ قائم ہے. تو اس حیثیت سے بھی ہمارا شریعہ نے اس کو اپنی ذمہ داری ہمیشہ سمجھا ہے اور اس دور میں بھی یہ کام الحمدللہ اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کیا جا رہا ہے اور آگے بڑھ کر کیا جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ اس کے لیے جو جدید وسائل خاص طور سے جو اختیار کیے گئے ہیں وہ پہلے شاید اس انداز سے نہ کیے گئے ہوں. یہ تجربہ ہمارے امیر شریعت صاحب کو جتنا ہے اتنا اور لوگوں کو کم ہوگا. تو اس حیثیت سے الحمدللہ بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ جو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے بورڈ کا ہمارا شریعہ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور تسلسل ہے وہ انشاءاللہ رہے گا. اور ہمارے کام جو
اس ملک میں انجام دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے بورڈ کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں، یہ سب ایک اجتماعی نظام کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں، اور اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت یہی اجتماعیت ہے۔ تو اس وحدت و اجتماعیت کو قائم رہنا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ مختلف جو جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ ہمیشہ بورڈ کا ساتھ دیتی رہی ہیں، اور ہمارے شریعہ اس میں بنیادی کردار اس نے ادا کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سے بورڈ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ایک آخری سوال حضرت لے کے اس انٹرویو کو ہم لوگ کنکلوڈ کریں گے، چونکہ دونوں ادارے یعنی ایک تو حضرت امیر شریعت جس ادارے کے سرپرست ہیں جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر، اور ندوۃ العلماء لکھنؤ، دونوں کے بانی حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے بانی ایک ہی ہیں، تو دونوں جگہ آپ کیا جو ہے مماثلت اور دونوں جگہ کیا یکسانیت آپ سمجھتے ہیں، اور کچھ مفید مشورہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ دیں۔ بڑی یکسانیت تو یہی ہے جو اس وقت ہمیں خاص طور سے نظر آ رہی ہے کہ ندوۃ العلماء کی جو بنیاد تھی الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع پر، ہم سمجھتے ہیں خانقاہ رحمانیہ میں اور جامعہ رحمانیہ میں اس نظام کو لے کر کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے وسائل بھی الحمدللہ اس وقت موجود ہیں۔ ابھی آپ نے جو بات بتائی میڈیا کے ذریعے سے آپ جس وقت کوشش کر رہے ہیں، اس وقت کی بہت ضرورت ہے۔ اس وقت میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت ہی عجیب ہے، اور ہمارے معلم میں جو کہتے تھے کہ کسی بادشاہ نے کہا تھا زیر قدمت ہزار جانس، تو صحافیوں کے ایک مجمع مولانا نے کہا کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ زیر قلمت ہزار جانس آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا میرے قدم کے نیچے ہزاروں جانیں، آپ کے قلم کے نیچے ہزاروں جانیں۔ ایک تحریر آپ کی بعض مرتبہ ایسی آگ لگا سکتی ہے کہ نہ جانے کتنے جانیں اس کے ذریعے سے تلف ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو ایک وقت کی ضرورت ہے کہ ہم میڈیا کو صحیح رخ دیں، اور یہ جبھی ہوگا جب ہم داخل ہوں اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اور یعنی اپنی طرف سے بھی وہ باتیں لائی جائیں، اور دوسرے اس میدان کے جو لوگ ہیں ان کے بھی ذہنوں کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ بڑا اہم کام آپ حضرات انجام دے رہے ہیں، اور مدرسہ جامعہ سے کام بہت اہم انجام دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ندوۃ العلماء کا بھی یہی امتیاز رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ جدید وسائل کو اختیار کیا ہے، تو یہ ایک بڑی مماثلت الحمدللہ آج بھی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے دونوں کے بانی ایک تھے حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، اس حیثیت سے بھی ایک بڑی مماثلت دونوں اداروں میں رہی ہے، اور شروع سے آج تک بڑا گہرا تعلق بھی رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ تعلق قائم ہے۔ جزاکم اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ حضرت کا قیمتی وقت ہم نے لیا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی، امارت شریعہ، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، پھلواری شریف، پٹنہ۔